تقدیر سے کسی کو انکار نہیں ہے. آپ کی تقدیر میں جو ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے کہ تقدیر میں تھا تو ہو گیا. اگر آپ کہیں گے کہ تقدیر وقدیر نہیں، اگر میں کچھ پہلے، ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھنے کو ملا، کسی کے گھر میں کچھ حادثہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر پہلے وہاں چلے جاتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا. کسی کا انتقال ہوا، کسی کی روح قبض ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر پہلے اس ہاسپٹل کے بجائے وہاں جاتے تو شاید کہ جان بچ جاتی. وہاں جانے سے بھی جان نہیں بچتی. جب جان جانی ہے تو جان جائے گی ضرور، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. وہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ویسا کرنے سے نہیں. ہاں، حالانکہ آپ کو تدبیر کرنی ضرور ہے، آپ لے جائیں ضرور، ایک سے نہیں 4 ہاسپٹلس کو لے کر پھریں آپ، منع نہیں ہے آپ کو. بلکہ یہ کہہ کر کہ گھر میں بیٹھ جانا کہ مرنا ہے تو مرے گا اور جینا ہے تو جیے گا، گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں. شریعت کہتی ہے کہ تدبیر اپنائیں، آپ اس بیمار کو لے کر ہاسپٹل پھریں. اگر اس کی تقدیر میں شفا لکھی ہوگی تو شفا ملے گی، اگر شفا نہیں ہے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اس کے بجائے اگر ایسے الزام دینا کہ کاش کہ اس وقت میں وہاں گئے ہوتے، کاش کہ یہاں گئے ہوتے تو بچ جاتے، رک جاتا، نقصان نہ ہوتا، یہ کہنا سری طرح سے کفر کہلاتا ہے. اللہ اکبر. کسی بھی معاملے میں جائز نہیں. تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے آپ کا، آپ کسی کے اوپر الزام نہیں دیں گے، کسی کے اوپر الزام نہیں دیں گے آپ کہ وہ آدمی کے کہنے کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے. کریں ہر نماز کے بعد جب بھی وقت ملے بار بار ہاتھ اٹھائیں اللہ کے پاس، بار بار مانگیں، بار بار دعائیں کریں. کچھ فیصلے روزانہ بھی بدلتے ہیں. تو اتنے آفرز، اتنے سارے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دی ہیں، لیکن بندے ہیں کہ یہ سارے چیزوں کو اپناتے نہیں اور شکایتیں اللہ ہی پر کہ ہماری بری تقدیر ہے، ہماری تقدیر بہت بری ہے، ہمارا تقدیر یہ. تقدیر پر کوسنا بہت ہی غلط بات ہوگی، اچھی بات نہیں ہے. کبھی اپنی تقدیر پر نہ کوسے کوئی کہ میری تقدیر بری ہے. ہر ایک کی تقدیر کو لکھنے والا اللہ ہے، ہر ایک کی تقدیر میں اللہ نے اچھا لکھا ہے. تمہارے کچھ اعمال ہوں گے جس کی بدولت تمہارے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں. ہر ایک کی تقدیر اچھی ہوتی ہے، کسی کی تقدیر بری نہیں، بلکہ کچھ کرتوتے، کچھ اعمال ہوں گے اس کے جس کی بدولت انسان کو سارے حالات پیش آتے ہوں گے. لیکن بندہ اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہوا اللہ سے گڑ گڑائے، پھر آپ دیکھیں زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. سب سے پہلے قلم کو اللہ نے بنایا، اور بنا کر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ. قلم لکھتا گیا کہ کب کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے ہونے والا ہے. قیامت کی صبح تک جو جو حالات پیش آئیں گے اس قلم نے ساری کی ساری کتاب لکھ ڈالی. کب؟ کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے وہ قلم لکھا گیا، جسے اسی کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. قرآن نے بار بار کہا فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ. اسے لوح محفوظ کی کتاب کہتے ہیں. وہ کتاب لکھ دی گئی کب؟ انسان نہیں بلکہ دنیا بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی. وہ قلم نے لکھ دیا کہ کون کون دنیا میں آنے والا ہے. اس قلم نے لکھ دیا کہ دنیا میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں. اس قلم نے لکھ دیا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کتنے دن جیے گا، کون کب مرے گا. یہ سارے حالات، یہ سارے واقعات اللہ کے علم میں اب نہیں جب نہیں 50,000 سال پہلے لکھ دیے گئے. ماں کے پیٹ میں کچھ فیصلے، سب سے پہلے تو تقدیر ازلی، جو سب سے ازل پہلی تقدیر ہے، اس میں کچھ فیصلے ہو گئے، یہ ہونا ہے ہونا ہے. اس کے بعد دوسری تقدیر، ماں کے پیٹ میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ بچہ کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کتنے دن جیے گا، کتنے دن مرے گا، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، جنتی جہنمی، ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی. اور تیسری تقدیر، تقدیر سنوی، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، سال بھر کے فیصلے اس میں لکھے جاتے ہیں. اس سال اس کو کتنا فائدہ پہنچنا ہے، کتنا نقصان پہنچنا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئیں گے، کتنی خوشیاں ملیں گی، کتنے غم ملیں گے. یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں، شب قدر کی رات میں. اور چوتھی تقدیر کب ہے؟ تقدیر یومی، یہ روزانہ لکھی جاتی ہے. روزانہ صبح کے وقت میں ایک تقدیر لکھی جاتی ہے، دن بھر کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ نے کوئی ایسا رجسٹر نہیں بنایا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو. 3 رجسٹر اللہ نے ہم دعا کے ہاتھ میں دے دیے، ملائکہ کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ کے حکم سے ملائکہ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں تقدیر ازلی کو چھوڑ کر. یہ تینوں تقدیریں ایسی ہیں جہاں پر انسان اگر چاہے، کچھ مانگنا چاہے، کچھ اللہ سے پیش کرنا چاہے، یہاں پر انسان بدل سکتا ہے. یہاں پر اپنی منچاہی زندگی کو اللہ سے مانگ سکتا ہے. اسے جو چاہیے وہ اللہ سے مانگے. تقدیر یومی میں فیصلے ہوتے ہیں، روزانہ صبح شام انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے. انسان اللہ کے سامنے بار بار مانگے، بدلتی کیسی اس کے مانگنے کو اگر آپ پوچھیں گے کہ کیسے بدلے گی، اب مثال کے طور پر کسی آدمی کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ آدمی کو
یہ بلا آنے والی ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے۔ اگر انسان دعا کرے تو تقدیر کیسے بدلے گی؟ تقدیر میں یہ صفتیں کیسے لکھی جاتی ہیں؟ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ بندہ فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، اگر اللہ سے دعا کرے گا، اگر یہ صدقہ کرے گا، یہ جو بھی کام بلاؤں کو ٹالنے والے جو اعمال بتائے گئے، جیسے صدقہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر یہ بلا نہیں آئے گی۔ تقدیر میں ایسا لکھا ہوگا۔ تقدیر بدلنے کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ رجسٹر اسے مٹا کر جو ہے نئی سے لکھا نہیں جاتا، بلکہ تقدیر کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ویسا ہوگا۔ اب وہ آدمی پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ آدمی کرے یا نہ کرے۔ مثلا کوئی آدمی سڑک سے باہر نکلا ہے، ایک گاڑی آ کر اسے اچانک مارنے کی صورت میں قریب آ گئی، اس کی تقدیر میں ہے کہ اگر اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے، کچھ صدقہ کیا ہے، کچھ نیکی کی ہے، وہ صدقے کے بدلہ اگر اس نے کیا ہے، اللہ سے دعائیں بار بار وہ مانگتا ہے، تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ اس کی دعائیں اگر یہ کرتا ہے تو اسے اس بلا سے بچا لو، تو فوراً جو ہے وہ اس حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ دعائیں نہیں کرتا، اگر وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تو پھر وہ حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے کئی فیصلے ہماری زندگی میں ہمارے حق میں اللہ نے لکھ دیے ہوں گے، لیکن ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے اس فیصلوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے بار بار مانگیں، بار بار مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں، بار بار اپنی حفاظت کی دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقدیر ہی، دعا ہی تقدیر کو بدل سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، اور ایک پورا کا پورا علم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرٌ۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ حالات پیش آتے ہیں، زندگی کے کچھ ایام، زندگی کے کچھ اوقات انسان ایسے عالم میں گزرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید کہ بہت ہی برے ایام ہیں، یا پھر کچھ ایسے ایام آتے ہیں، کچھ ایسے دن بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی خوشحال دن ہیں۔ بلکہ یوں کہیں آپ، زندگی کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن، کبھی اچھے حالات تو کبھی برے حالات، کبھی تنگ دستی تو کبھی خوشحالی۔ یہ زندگی کا اللہ کا قانون ہے، زندگی کا معمول ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں شریعت کی نظر میں، اور اس پر ایمان رکھنا میرا اور آپ کا بلکہ ہر مومن کا فریضہ ہے۔ جہاں پر ایمان کے ارکان بتائے جاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر نازل کی جانے والی کتابوں پر ایمان لانا، وہیں پر ایک تعلیم یہ بھی ارکان یہ ہے ایمان کا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ جو تقدیر میرے اور آپ کی لکھ دی گئی یا لکھی جاتی ہے، یا پھر اس کے معاملے میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اس تقدیر پر میرا اور آپ کا ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی تقدیر پر ایمان نہ ہو تو سمجھو کہ پھر پوری طرح سے اس کے اعمال برباد ہیں۔ تقدیر پر اس کا ایمان نہیں، جب تک ان تمام چیزوں پر مکمل وہ نہیں اترتا، اللہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ، قیامت کے دن پر جتنے ارکان بتائے گئے تمام ارکان پر اس کا کامل بھروسہ، کامل یقین نہیں ہوتا، تب تک وہ صحیح معنوں میں صحیح مومن نہیں ہے۔
ایمان کے ارکان جب تک مکمل نہ ہو جائے، اس میں بنیادی رکن کیا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ آئیے دیکھتے چلیں، آج اسی تقدیر کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ایمان کے جہاں پر ارکان بتائے جاتے ہیں اسی میں سے ایک رکن یہ خیر القدر شر القدر، اچھی تقدیر یا بری تقدیر۔ تقدیر بھی کیا بری ہوتی ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے اس معاملے میں۔ تقدیر کبھی بری ہوتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے بری مت کہیے بلکہ یوں کہیے، ہم یوں سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھی تقدیر ہم اس معنی میں لے سکتے ہیں کہ آدمی صحت مند ہے، اسے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، سکون و امن عافیت کے ساتھ صبح کرتا ہے، عافیت کے ساتھ روزانہ رات میں سکون کی نیند سوتا ہے، کسی طرح کا مشغلہ، کسی طرح کی پریشانی، ٹینشن اسے نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی اس تقدیر کو اچھی تقدیر سمجھ سکتا ہے۔ بری تقدیر یہ نہیں کہ اللہ نے بری بنائی، بلکہ اسے یوں معنوں میں یوں سمجھیں، کچھ پریشانی کے ایام گزر رہے ہوں، یا کسی مرض میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی طرح کا ٹینشن ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، تو اس معنوں میں ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں، لیکن بری کہنا یہ صحیح الفاظ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں، اللہ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے کام ہوتے ہیں، جتنے ایام ہوتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے، بس ایام گزر رہے ہیں، جیسا وقت ہم چاہتے ہیں ویسے ایام آئیں گے، ہم جیسے چاہیں گے وہ کام ویسا ہو جائے گا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ویسا ہوگا، ویسا نہیں کیا تو ایسا نہ ہوگا۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز رائی کے دانے کے برابر، درختوں کے پتوں سے لے کر سمندر میں ہلنے والے پانی سے لے کر ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کسی درخت کا پتا سوکھ جاتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کے علم سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے۔ جب پتا ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے تو اس گرنے کا علم بھی اللہ کی ذات میں ہے۔ کسی سمندر کے پانی میں اگر ایک پانی میں ایک خطرہ اضافہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اس چیز کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ کائنات کی کوئی چیز رائی سے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ ہل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے، اللہ کی مشیت نہ ہو جائے۔ اس پر میرا اور آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ کب لکھا؟ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تقدیر اب نہیں جب نہیں، اس کائنات کے بنانے سے۔ کائنات کب بنی؟ اللہ نے جب آسمان بنائے، زمین بنائے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جنت و جہنم اللہ نے بنائی، کائنات جب سے بنائی گئی، اس کائنات کے بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا وہ تھا قلم۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو اللہ نے بنایا، اور بنا کر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم لکھتا گیا کہ کب کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے ہونے والا ہے، قیامت کی صبح تک جو جو حالات پیش آئیں گے، اس قلم نے ساری کی ساری کتاب لکھ ڈالی۔ کب؟ کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے وہ قلم لکھا گیا، جسے اسی کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ قرآن نے بار بار کہا فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، اسے لوح محفوظ کی کتاب کہتے ہیں۔ وہ کتاب لکھ دی گئی کب؟ انسان نہیں بلکہ دنیا بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی۔ وہ قلم نے لکھ دیا کہ کون کون دنیا میں آنے والا ہے، اس قلم نے لکھ دیا کہ دنیا میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس قلم نے لکھ دیا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کتنے دن جیے گا، کون کب مرے گا۔ یہ سارے حالات، یہ سارے واقعات اللہ کے علم میں اب نہیں جب نہیں 50,000 سال پہلے لکھ دیے گئے۔ اللہ۔ آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یوں نہ سمجھے کہ دو حالات پیش آ رہے ہیں، ان تمام حالات کا علم اللہ کو پہلے سے ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے، دنیا کے رائی کے دانے کے برابر سے لے کر ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں، اہل علم کے نزدیک کہتے ہیں کہ علم کے 4 مراتب ہیں۔ ایک ہے علم، ایک ہے کتابت، ایک ہے مشیت، اور چوتھی چیز ہے خلق۔ یہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کوئی بھی کام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا کسی کام کو کرنا ہے،
اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ کسی بچے کی ولادت ہونی ہو، کسی بچے کی پیدائش ہونی ہو، مثلاً اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب علم میں ہونے کے بعد جب اللہ کی جانب سے وہ کتابت میں لکھا جاتا ہے تقدیروں کی شکل میں، جب تقدیر میں لکھ جاتا ہے تو تقدیر میں لکھنے کے بعد پھر اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مشیت، اللہ کی تائید ہوتی ہے تو مشیت ہونے کے بعد چوتھی چیز خلق وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علم میں آنا، کتابت میں لکھی جانا، پھر اللہ کی مشیت ہونا، اور اس کے بعد وہ چیز شکل میں صورت میں نظر آتی ہے، وہ کام انجام ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کے جو ہے 4 مراتب ہیں۔ آئیے تقدیر کے 4 قسمیں کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ عموماً سمجھتے تقدیر ایک قسم کی ہے، نہیں، تقدیر کے 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر ازلی، دوسری تقدیر عمری، تیسری ہے تقدیر سنوی، اور چوتھی ہے تقدیر یومی۔ یہ 4 تقدیریں عموماً۔ سب سے پہلے تقدیر ازلی کون سی ہے؟ وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ عالم ازل میں اللہ نے لکھا، اس کائنات کے بننے سے پہلے، اس کائنات کے رونما ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ کیا کیا حالات ہونے والے ہیں، اسے تقدیر ازلی کہا جاتا ہے۔ یہ تقدیر جب لکھ دی گئی اسے تقدیر ازلی۔ اور دوسری تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر عمری۔ یہ دوسری تقدیر کیا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کا ہو جائے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں اور اس 4 مہینے کے بچے کو پیٹ میں اسی وقت اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس تقدیر کو تقدیر عمری کہتے ہیں۔ 2 تقدیریں ہوئی، ایک تو ازل کی تقدیر، دوسری تقدیر عمری، اور تقدیر سنوی تیسری تقدیر ہے۔ یہ سال میں 1 مرتبہ لکھی جاتی ہے۔ کب؟ سال میں 1 مرتبہ۔ قرآن کہتا ہے کہ شب قدر کی رات ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، آخری عشرے میں جب شب قدر ہم ملتی ہے، شب قدر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس رات میں سال بھر کے فیصلے ہم لکھتے ہیں، یعنی کہ سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس رات میں کئی فیصلے ہوتے ہیں کہ آدمی اس سال کس کو فائدہ ہونا ہے، کس کو نقصان ہونا ہے۔ روزہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کچھ فیصلے۔ سب سے پہلے تو تقدیر ازلی جو سب سے ازل پہلی تقدیر ہے، اس میں کچھ فیصلے ہو گئے، یہ ہونا ہے ہونا ہے۔ اس کے بعد دوسری تقدیر ماں کے پیٹ میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں کہ بچہ کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کتنے دن جیے گا، کتنے دن مرے گا، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ اچھا ہوگا برا ہوگا، جنتی جہنمی، ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی۔ اور تیسری تقدیر تقدیر سنوی، سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، سال بھر کے فیصلے اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اس سال اس کو کتنا فائدہ پہنچنا ہے، کتنا نقصان پہنچنا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئیں گے، کتنی خوشیاں ملیں گی، کتنے غم ملیں گے، یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں، شب قدر کی رات میں۔ اور چوتھی تقدیر کب ہے؟ تقدیر یومی، یہ روزانہ لکھی جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت میں ایک تقدیر لکھی جاتی ہے، دن بھر کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ نے کوئی ایسا رجسٹر نہیں بنایا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو۔ 3 رجسٹر اللہ نے ہم دعا کے ہاتھ میں دے دیے، ملائکہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ اللہ کے حکم سے ملائکہ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں تقدیر ازلی کو چھوڑ کر۔ یہ تینوں تقدیریں ایسی ہیں جہاں پر انسان اگر چاہے، کچھ مانگنا چاہے، کچھ اللہ سے پیش کرنا چاہے، یہاں پر انسان بدل سکتا ہے، یہاں پر اپنی منچاہی زندگی کو اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اسے جو چاہیے وہ اللہ سے مانگے۔ تقدیر یومی میں فیصلے ہوتے ہیں، روزانہ صبح شام انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ انسان اللہ کے سامنے بار بار مانگے، اللہ اس کے مانگنے کو دیکھ کر فرشتے اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے بار بار سنا، تقدیر کے بارے میں آتا ہے۔ دیکھیے تقدیر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے یا نہیں۔ تقدیر میں اگر 4 قسموں میں اگر آپ بانٹا جائے تو 2 قسم میں آپ کو سمجھ میں آئے، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ یہ تینوں چیزیں، تقدیر عمری ہو، تقدیر سنوی ہو، تقدیر یومی ہو، جو ماں کے پیٹ میں جو سال میں 1 مرتبہ اور روزانہ، یہ تینوں کو معلق کہا جاتا ہے۔ اور مبرم وہ تقدیر جو 50,000 سال پہ لکھ دی گئی لوح محفوظ میں، اس تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ وہ تقدیر، وہ فائنل اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فائنل اللہ کا وہ ڈیسیجن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی بدل نہیں۔ اس کے علاوہ یہ مبرم جو معلق ہے، 3 چاہے تو اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ سے مانگ کر اپنے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ کی تقدیر ہو، یا پھر سال میں 1 مرتبہ ہو، یا پھر روزانہ صبح شام کی تقدیر ہو، ان تینوں تقدیروں میں انسان چاہے تو اللہ سے مانگ کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔
اور دعا کے علاوہ تقدیر و کوئی چیز بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ تقدیر کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہاں کیا آپ پوچھیں گے کہ کیسے بدلے گی؟ اللہ کے نبی سے آ کر اللہ کے نبی صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ تقدیر بدلتی کیسی ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے کہ کیسے بدلے گی، اب مثال کے طور پر کسی آدمی کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ آدمی کو یہ بلا آنے والی ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے۔ اگر انسان دعا کرے تو تقدیر کیسے بدلے گی؟ تقدیر میں یہ صفتیں کیسے لکھی جاتی ہیں؟ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ بندہ فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، اگر اللہ سے دعا کرے گا، اگر یہ صدقہ کرے گا، یہ جو بھی کام بلاؤں کو ٹالنے والے جو اعمال بتائے گئے جیسے صدقہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر یہ بلا نہیں آئے گی۔ تقدیر میں ایسا لکھا ہوگا۔ تقدیر بدلنے کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ رجسٹر اسے مٹا کر جو ہے نئی سے لکھا نہیں جاتا، بلکہ تقدیر کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ویسا ہوگا۔ اب وہ آدمی پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ آدمی کرے یا نہ کرے۔ مثلا کوئی آدمی سڑک سے باہر نکلا ہے، ایک گاڑی آ کر اسے اچانک مارنے کی صورت میں قریب آ گئی، اس کی تقدیر میں ہے کہ اگر اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے، کچھ صدقہ کیا ہے، کچھ نیکی کی ہے، وہ صدقے کے بدلہ اگر اس نے کیا ہے، اللہ سے دعائیں بار بار وہ مانگتا ہے، تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ اس کی دعائیں اگر یہ کرتا ہے تو اسے اس بلا سے بچا لو، تو فوراً جو ہے وہ اس حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ دعائیں نہیں کرتا، اگر وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تو پھر وہ حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے کئی فیصلے ہماری زندگی میں ہمارے حق میں اللہ نے لکھ دیے ہوں گے، لیکن ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے اس فیصلوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے بار بار مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں، بار بار اپنی حفاظت کی دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، تقدیر میں جیسا کہ ہم نے کہا اچھی چیزوں میں تقدیر کو ثابت کرنا اور بری چیزوں کو تقدیر سے ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہ کرتا ہوا کہتا کیا ہے؟ شاید کہ میں تقدیر میں ایسا لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی ایسا لکھا نہیں جاتا کہ اس کی تقدیر میں گناہ کرنے والا نہیں، بلکہ اچھی چیزوں کو مثالیں تقدیر کی پیش کرو۔ اگر آپ نے کوئی بڑا نیکی کا کام کیا ہے تو کہو کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے کر دیا۔ گناہ کا کام کرنے کے بعد تقدیر کے اوپر مثال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ زنا کا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ زنا کرنا، میں کر رہا ہوں، یہ بدبختی کی بات ہوگی۔ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں تقدیر کی مثالیں پیش کرو، برے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر تقدیر کے اوپر الزام دینا یہ صحیح نہیں، بہت ہی غلط بات ہوگی اور بڑے ہی بے کردار بات ہوگی یہ۔ اور تقدیر کا انکار کرنا، جیسا کہ کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ تقدیر کو صریح طرح سے لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ ہوتی نہیں۔ جیسا کہ کئی صحابہ کے زمانے میں بھی کیا آیا، صحابہ خلفاء راشدین کے بعد جب تابعین کا دور گزرا تو بصرہ کے اندر ایک نام جس کا نام تھا بعد الجہنی، اس نام کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں، جو چاہے کرو، آپ کے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگا، مسلمان تھا، حالانکہ ایمان لایا تھا وہ۔ جب یہ تابعی کو پتہ چلا تو یہ تابعی جو ہے مدینہ آئے، کچھ صحابہ سے ملاقات ہوئی، کسی صحابی سے ملیں گے تو یہ معاملہ پیش کریں گے کہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ دوست تابعی آ کر صحابہ سے ملے۔ کس سے ملے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوئی، جو عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ بصرہ کے اندر ایک نام کا ایک شخص ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں، جو چاہے کر گزرو، اس کو آپ کے ساتھ زندگی میں عمل ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو آپ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو سمجھ جاؤ کہ میں اس سے بری ہوں، وہ ہم سے بری ہے۔ گویا مسلمانوں میں اس کا شمار ہے ہی نہیں جو تقدیر کو انکار کر دے۔ کوئی کہے آدمی، دیکھیے تقدیر سے کسی کو انکار نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں جو ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے کہ تقدیر میں تھا تو ہو گیا۔
اگر آپ کہیں گے کہ تقدیر وقدیر نہیں، اگر میں کچھ پہلے، ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھنے کو ملا، کسی کے گھر میں کچھ حادثہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر پہلے وہاں چلے جاتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ کسی کا انتقال ہوا، کسی کی روح قبض ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر پہلے اس ہاسپٹل کے بجائے وہاں جاتے تو شاید کہ جان بچ جاتی۔ وہاں جانے سے بھی جان نہیں بچتی، جب جان جانی ہے تو جان جائے گی ضرور، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ، ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ویسا کرنے سے نہیں۔ ہاں، حالانکہ آپ کو تدبیر کرنی ضرور ہے، آپ لے جائیں ضرور، ایک سے نہیں 4 ہاسپٹلس کو لے کر پھریں آپ، منع نہیں ہے آپ کو، بلکہ یہ کہہ کر کہ گھر میں بیٹھ جانا کہ مرنا ہے تو مرے گا اور جینا ہے تو جیے گا، گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ تدبیر اپنائیں، آپ اس بیمار کو لے کر ہاسپٹل پھریں، اگر اس کی تقدیر میں شفا لکھی ہوگی تو شفا ملے گی، اگر شفا نہیں ہے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کے بجائے اگر ایسے الزام دینا کہ کاش کہ اس وقت میں وہاں گئے ہوتے، کاش کہ یہاں گئے ہوتے تو بچ جاتے، رک جاتا، نقصان نہ ہوتا، یہ کہنا سری طرح سے کفر کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی معاملے میں جائز نہیں، تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے آپ کا، آپ کسی کے اوپر الزام نہیں دیں گے، کسی کے اوپر الزام نہیں دیں گے آپ کہ وہ آدمی کے کہنے کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کی صورت دیکھنے کی وجہ سے۔ آج بھی کئی لوگوں کا یقین کیا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر روزانہ صبح ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے، اچھے نیک لوگوں کا دیدار کرتے، آنکھ بند کر کر باہر نکل کر آنا اور اچھے جو ہے مالداروں کو، کامیاب لوگوں کو، ان کو دیکھنا، پہلی نظر ان کے چہرے پر پڑے گی۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کامیاب لوگوں کے چہروں پر صبح صبح نظر پڑے گی تو پورا دن اچھا جائے گا، اچھے کامیاب تاجروں کو دیکھیں گے تو پوری تجارت دن بھر کی ہماری کامیاب۔ اگر منحوس چہرہ، آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا منحوس چہرہ دیکھنے کو ملا، ایسی باتیں کرنا کفر کہلاتی ہے۔ کسی کے چہرے سے، کسی کو دیکھنے سے، کسی کے بولنے سے تمہاری تقدیر بدلتی نہیں، تمہاری تقدیر میں جو فیصلہ لکھا گیا ہے، جو نقصان لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اس پر پورا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے محترم حاضرین، تدبیر کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، تقدیر کا ایک دوسرا حصہ تدبیر بھی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تقدیر کا مطلب کہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے بیمار میں ہو گیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری تقدیر میں شفا لکھی ہوگی تو مجھے شفا مل جائے گی، نہ میں گولی کھا رہا ہوں، نہ حکیم کے پاس جا رہا ہوں، نہ کوئی علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ جو میں جو ہے رقیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، اور کہہ رہا ہوں کہ تقدیر میں مجھے شفا ملے گی تو مل جائے گی، یہ تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر کا دوسرا حصہ تدبیر بھی بتایا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے آ کر کہ اللہ کے نبی، ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر پڑھ کر دم کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں، یہ رقیہ کرنا بھی کیا تقدیر ہے، تدبیر ہے؟ اگر ہماری تقدیر میں شفا لکھی ہوگی تو ہو جائے گی، لیکن رقیہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رقیہ کرنا بھی تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوگا یہ کہ اگر یہ آدمی رقیہ کروائے گا، دم کروائے گا، پڑھ کر پھونکے گا تو شفا ملے گی، تمہاری تقدیر میں ایسا لکھا ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے شفا ملے گی، تم نہیں کرو گے تو پھر تمہیں شفا نہیں ملے گی۔ تقدیر کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو تدبیر اپنانا چاہیے۔ کوئی آدمی تدبیر کو چھوڑ دے، صرف تقدیر کو پکڑ کر چلتا رہے، وہ بھی پاگل انسان کہلائے گا۔ وہ کوئی آدمی مرنے سے پہلے قریب ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اگر میری تقدیر میں میری حیات لکھی ہوگی تو میں جی جاؤں گا، یہ پاگل پن کی باتیں کہلاتی ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ آگ جلائی جا رہی ہے سامنے اور آگ میں کودنے کے لیے کودے اور کہے کہ میں تقدیر میں جلنا ہو تو جلوں گا، نہیں تو بچ جاؤں گا، کیسی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ تدبیر یہ ہے کہ آپ آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس آگ کو بجھائیں گے، اس آگ سے پرہیز کریں گے، یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد آپ تقدیر پر بھروسہ کریں گے۔ کشتی میں سوار ہیں آپ اور آپ کا یقین ہے کہ کشتی کسی بھی طرح کی ہو، میں سمندر پر جو کنارہ پار کر جاؤں گا، میری تقدیر میں لکھا ہوگا، اگر لکھا ہے ڈوبنا تو ڈوب جاؤں گا۔ یہ پاگل پن کی بشرت کہتی ہے کہ سب سے پہلے تمہاری کشتی کو صحیح سے بناؤ آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کے اندر کوئی چھید نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو جس سے آپ کی کشتی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پہلے خود اچھی طرح سے انتظام کر لو، انتظام کرنے کے بعد سفر پر نکلو۔ اب تمہاری تقدیر کے اوپر ہے کہ تمہارا سفر کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے اونٹ کو باندھنا ہے، باندھنے کے بعد بھروسہ کرنا ہے۔ لوگ آ کر اللہ کے نبی سے پوچھے کہ اللہ کے نبی، ہم نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر ہم نے اللہ پر توکل کیا، کیسی پاگل پن کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے اس اونٹ کو باندھ لیتے،
رسی سے کسی اور چیز سے اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرتے کہ اگر میرے نصیب میں اونٹ جانا ہے تو رسی باندھنے کے بعد بھی جائے گا، رسی باندھنا میرا کام ہے، لیکن باندھے بغیر میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر میری بات مکمل نہ ہوگی۔ تو یہ تقدیر تدبیر دونوں کا ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اور تدبیر جیسا میں نے کہا، دیکھیے صحابہ کو اٹھا کر آپ دیکھیں، ابھی ہم نے عشر مبشرہ کے اندر ہم نے تذکرہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت امواس کی حالت میں، ایک امواس شہر تھا جہاں پر پلج کی بیماری آ گئی، جسے جو پلج کہتے ہیں، وہ بیماری پھیل گئی، اس طاعون کی بیماری، اس طاعون کی بیماری میں کئی ہزار لوگ جو ہے انتقال کر گئے، اس میں کئی صحابہ بھی موجود تھے۔ تو اس میں ابو عبیدہ بن جراح کا بھی جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ اس وقت عمر بن خطاب جو ہے وہاں پر امواس کے لیے نکلے تھے ملاقات کے لیے، لیکن راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر امواس پھیلا ہوا ہے، آپ رک گئے، لوگوں نے آپ وہاں رک گئے اور واپس مدینہ نکل گئے۔ آپ کے واپس جانے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے سوالات اٹھائے، کیا عمر بن خطاب کو اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے؟ کئی لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ امیر المومنین آپ واپس کیوں آئے وہاں سے؟ آپ کو کیا اللہ پر یقین نہیں ہے، تقدیر پر یقین نہیں ہے؟ اس وقت آپ نے کہا کہ تقدیر کا ہی حصہ تھا کہ میں وہاں سے واپس آؤں۔ اگر میں اپنی عقل کو اپنا کر میں یہ کہوں گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر تقدیر میں میری موت ہوگی تو ہوگی، میں وہاں پر جاؤں گا تو بیوقوفی کہلائے گی۔ تقدیر کا حصہ ہے کہ تدبیر اپناؤ، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے جہاں پر اس طرح کے مرض پھیل جائیں وہاں کوئی آدمی نہ جائے، وہاں سے کوئی آدمی باہر نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی، اس تعلیمات پر میں نے عمل کیا تو پتہ چلا کہ تقدیر صرف کافی نہ ہوگی جب تک کہ تدبیر اپنائی نہ جائے۔ محترم حاضرین، آئیے آخری بات آپ کے ختم کرتا ہوں، بات کو کیا ہے، دیکھیے دوسرے مذاہب کے اندر آپ دیکھیں جا کر، کسی انسان کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے یا پھر کسی انسان کو جو ہے تکلیف آتی ہے، وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بہت ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے قانون اللہ نے بنا، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان، ایک مومن کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے، مصیبت سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ اسے حوصلہ ملتا ہے اسی تقدیر کی بنیاد پر۔ اگر نقصان مجھے پہنچا تو کل مجھے نفع ملے گا، آج بلا آئی ہے، بلا ٹل جائے گی، کل اچھے دن بھی آئیں گے۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے کتنے مذاہب کے اندر آپ چلے جائیں، کوئی گھر، کوئی خاندان پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، ان کی پریشانی، ٹینشن کبھی دور نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ دن ہمیشہ رہیں گے، اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تقدیر بدلتی ہے، دعا کرنے سے اللہ فیصلے بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا عقیدہ ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جا کر دیکھیں، ان کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ان کا عقیدہ بالکل الگ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیماری آئی تو بیماری میں ہم مر جائیں گے، انہیں امید نہیں ملتی، انہیں سہارا نہیں ملتا۔ لیکن ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ نے اتنے سارے سہارے دیے۔ اگر کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی اچھی تقدیر ہو، ان کے بچے دنیا میں کامیاب بنے، ماں باپ کی دعائیں کب سے؟ شادی سے پہلے سے رب حب لی من الصالحین، سب سے پہلے دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، اور دعا کرنے کے بعد جب حمل ٹھہر جاتا ہے، 4 مہینوں کے ہونے سے پہلے دعا کرنے کی تلقین شریعت نے سکھائی۔ اس وقت آپ دعا کریں، جو پیٹ میں بچہ 4 مہینوں کا ہوا ہے، اسی وقت سے ماں باپ دعا کریں اس بچے کی تقدیر کے بارے میں کہ اللہ میرے بچے کی تقدیر ایسے لکھ دے، ایسے لکھ دے، ایسے لکھ دے۔ ماں باپ جو جو دعائیں کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر ویسی لکھی جاتی ہے۔ کئی لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور بعد میں آ کر شکایتیں کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پڑ جائے، 4 مہینوں کا ہو جائے، اس سے پہلے ماں باپ کی دعائیں چالو ہو جانے چاہیے۔ جب اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، ماں باپ کی دعائیں اس تقدیر میں بہت کام آئیں گی۔ ایک تو موقع ماں کے پیٹ سے، اور دوسرا موقع کب؟ رمضان کا مہینہ ہم بار بار پاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر ہر سال ہمیں ملتی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ یہ بار بار یہ رات ہماری آتی ہے، اس رات میں کتنا سنہرا موقع ہے۔ 1 سال بھر کے فیصلے ہم اپنی تقدیر میں کر سکتے ہیں۔ 1 سال بھر کے فیصلے ہم خود سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سال تو مجھے یہ دے دے، اس سال مجھے یہ دے دے، اس سال میرے حالات کو درست کر دے، اس سال مجھے وہ کر دے۔ پورے سال بھر کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس رات میں ہم کہاں ہیں؟ ہم کسی اور جگہ پر مگن ہیں۔ اس رات کو ہم معمولی سمجھ کر ہم اسے گنواتے ہیں۔ کتنی بڑا نقصان ہے۔
چلو یہ تو ہوا، 2 تقدیریں ہو گئی، اور آخری تقدیر تو تقدیر یومی جو روزانہ لکھی جاتی ہیں، کچھ باتیں، کچھ فیصلے. اس لیے روزانہ اللہ سے دعائیں کریں. ہر نماز کے بعد جب بھی وقت ملے بار بار ہاتھ اٹھائیں اللہ کے پاس، بار بار مانگیں، بار بار دعائیں کریں. کچھ فیصلے روزانہ بھی بدلتے ہیں. تو اتنے آفرز، اتنے سارے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دی ہیں، لیکن بندے ہیں کہ یہ سارے چیزوں کو اپناتے نہیں اور شکایتیں اللہ ہی پر کہ ہماری بری تقدیر ہے، ہماری تقدیر بہت بری ہے، ہمارا تقدیر یہ. تقدیر پر کوسنا بہت ہی غلط بات ہوگی، اچھی بات نہیں ہے. کبھی اپنی تقدیر پر نہ کوسے کوئی کہ میری تقدیر بری ہے. ہر ایک کی تقدیر کو لکھنے والا اللہ ہے، ہر ایک کی تقدیر میں اللہ نے اچھا لکھا ہے. تمہارے کچھ اعمال ہوں گے جس کی بدولت تمہارے اوپر چیزیں آ رہی ہیں. ہر ایک کی تقدیر اچھی ہوتی ہے، کسی کی تقدیر بری نہیں، بلکہ کچھ کرتوتے، کچھ اعمال ہوں گے اس کے جس کی بدولت انسان کو سارے حالات پیش آتے ہوں گے. لیکن بندہ اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہوا اللہ سے گڑ گڑائے، پھر آپ دیکھیں زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں تقدیر کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تقدیر پر جس طرح سے ایمان رکھنا ہے اس طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو تقدیر کے جو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں، جس طرح سے اس کا کام کرنے سے ہماری تقدیریں اچھی ہوتی ہیں، ان تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.